السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ اب اگلے ہفتے آنے والے ہیں، اور اس سے پہلے جو سیاسی ٹیمپریچر ہے پورے ملک کے اندر وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اب بڑھتا جا رہا ہے. اب اس طرح کی صورتحال کے اندر اکثر دیکھا گیا ہے کہ الیکشن سے پہلے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانا، ایک دوسرے کے اوپر ہر قسم کا وار کرنا، چاہے وہ ایتھیکل ہے یا نان ایتھیکل ہے، چاہے وہ قانونی ہے یا پرسنل ہے، ہر قسم کی کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے جو مد مقابل افراد ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح نیچا دکھایا جائے اور زیادہ سے زیادہ سمپتیز اپنے لیے حاصل کی جائیں. اور یہ ہر جگہ ہی ہوتا ہے، اور ہر سیاسی جماعت کے تقریباً سبھی لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہوئی ہیں. لیکن سیاست دانوں کے اندر بھی ایک ایسی ان اناؤنسڈ یا نان وربل قسم کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر ہمیشہ یہ طے پاتا ہے کہ کبھی بھی کسی کے خاندان پہ، کسی کے گھر والوں پہ اور کسی کے گھروں پہ وہ حملہ نہیں کیا جائے گا. اور اس طرح کے اصول تو یقین کریں کہ ڈاکوؤں کے بیچ میں بھی ہوتے ہیں کہ وہ ان کے گروپ بھی اگر آپس میں لڑتے ہیں نا تو کم از کم بیوی بچوں کو، گھر والوں کو اور گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں. دشمنی کی بڑی پستی سمجھی جاتی ہے کہ اگر کسی دشمن کے گھر کے اوپر جا کے حملہ کیا جائے جہاں پہ اس کے بیوی بچے رہتے ہوں یا اس کی فیملی رہتی ہو. لیکن پاکستان میں ہونے والے ان سینٹ کے انتخابات کے اندر شاید اب وہ لائن بھی عبور ہونے جا رہی ہے، اور جس کی ایک مثال کل ہم نے دیکھی جب پاکستان پیپلز پارٹی کی جو رہنما ہے پلوشا خان، ان کے گھر پہ چند نامعلوم افراد نے حملہ کیا. اچھا، خبر جو ہے جب آئی تو ظاہری بات ہے جب ٹیلی ویژن کے اوپر آتی ہے تو صرف جو ٹکٹس چل رہے ہوتے ہیں اس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی ہیں، زیادہ اس میں تفصیلات بڑی محدود ہوتی ہیں، پوری ڈیٹیل نہیں ہوتی. تو اسی لیے میں نے سوچا کہ ذرا پتہ تو کرائیں کہ ایسی کون سی بات ہو گئی ہے کہ اب سینٹ کے الیکشنز کے لیے جو ہے وہ بات یہاں تک آ پہنچی ہے کہ لوگوں کے گھروں کے اوپر بھی اب اس طرح کے حملے کیے جائیں گے. پلوشا خان صاحبہ سے میری بات ہوئی اور میں نے ان سے پوری طرح تفصیلات پوچھی، تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ان کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو الیکشن ٹریبیونل ہے اس میں تو ان کے کیس کی ہیئرنگ چل ہی رہی تھی، جس میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ دراصل میں کراچی میں نہیں رہتی اور انہوں نے غلط جگہ کا ایڈریس دیا ہوا ہے. یہ حقیقت ہے کہ اسلام آباد سے انہوں نے اپنا ووٹ ٹرانسفر کرایا ہے کراچی کی جانب، لیکن ہم نے پہلے بھی ایک ویلاگ کیا تھا اور اس کے اندر ہم نے بتایا بھی تھا کہ اصل بات کیا ہے اور وہ ان کا گھر کون سا ہے. ہم نے تو گھر کی نشاندہی بھی کی تھی، بتایا بھی تھا آپ کو، اس کی تصاویر بھی دکھائی تھی. بہرحال اس سلسلے میں اب الیکشن ٹریبیونل کے اندر بھی کیس ہارنے کے بعد وہ معاملہ جو ہے اب کورٹ کے اندر چلا گیا ہے اور کورٹ کے اندر جو ہے ایک پٹیشن فائل کی گئی ہے. اسی سلسلے میں پلوشا خان صاحبہ جو ہیں کل کورٹ کے اندر بھی گئیں اور اس کے بعد بیلف جو ہے اس نے ان کو نوٹس ریسیو کرنے تھے ان کی اپنی رہائش گاہ کے اوپر ہی جہاں پہ وہ کراچی میں قیام پذیر ہیں. انہوں نے جس طرح واقعہ کوٹ کیا ہے اس کے مطابق وہ گھر پہ موجود تھیں. انہوں نے بیلف سے جو ہے وہ نوٹس ریسیو کیا اور نوٹس ریسیو کرنے کے بعد وہ گھر سے نکلی اور اس کے بعد وہ گئیں فاروق چنائک کے دفتر تاکہ ان سے جا کے کنسلٹیشن کر سکیں اس معاملے کے اوپر، قانونی مشاورت حاصل کر سکیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے زیادہ تر رہنماؤں کے آصف علی زرداری کے کیسز بھی جو ہیں وہ فاروق چنائک ہی دیکھتے ہیں. تو پلوشا خان صاحبہ بھی جو ہیں وہ اسی طرح پھر فاروق چنائک صاحب کے دفتر کی جانب گئیں. اب ان کے مطابق جب وہ وہاں سے گئی ہیں تو پیچھے سے چند نامعلوم افراد جو ہیں وہ ان کے گھر آئے اور ان کے گھر کے اوپر ان کے انکل اور آنٹی وہاں پہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے انکل بھی وہاں پہ موجود نہیں تھے، صرف ان کی جو ایک آنٹی ہیں وہ اس وقت گھر پہ موجود تھی. اور انہوں نے آ کے دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کیا اور وہاں پر آ کے انہوں نے غل غبارہ کرنا شروع کر دیا. اور اس موقع کے اوپر ان کے گھر کے آس پاس جو سیکیورٹی گارڈز تھے، جو ڈرائیورز تھے، ان کے ساتھ بھی بد کلامی اور بدتمیزی کی گئی. اور جو ان کی رشتہ دار آنٹی ہیں وہاں پہ ان کو یہ کہا گیا کہ نکالو پلوشا خان کو باہر. کدھر ہے پلوشا خان؟ اگر یہی ان کا گھر ہے تو نکال کے دکھاؤ تو صحیح ہمیں وہ کدھر ہے، جاؤ جا کے اپنے بل لے کر آؤ، ہم بھی وہ بل دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا آئیڈینٹی ہے. تو اس طرح کی جو ہے وہ بدتمیزی ان کے گھر کے باہر کی گئی. اس موقع کے اوپر پھر پلوشا خان صاحبہ نے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے، جب ان کو فون کر کے بتایا گیا کہ جی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تب تک وہ گھر کے پاس نہیں تھی،
تو اس کے بعد انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت سے رابطہ کیا اور ان کو انفارم کیا کہ جی یہ چند لوگ جو ہیں وہ میرے گھر کے باہر آ گئے ہیں اور یہاں پہ گول گپاڑا کر رہے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. تو اس کے بعد وہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے جو ہے وہ اپنے ورکرز کو اور اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ان کے گھر کی جانب بھیجا. اب جو آخری اطلاعات ہیں اس کے مطابق تھانہ جوہر کے اندر جو ہے انہوں نے اس سلسلے میں ایک باقاعدہ اپلیکیشن بھی جمع کروا دی ہے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ لوگ کون تھے, کہاں سے, کس کے ساتھ ان کا تعلق تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی نامعلوم افراد تھے اور ہمیں کچھ نہیں پتا کہ یہ کون. یہ نامعلوم افراد جو ہیں یہ پیچھا نہیں چھوڑیں گے پاکستانی سیاست کا. یہ کراچی میں تو تعلق رکھتے ہی تھے, یہ لوگوں کو لوٹتے بھی تھے, ان کے موبائل بھی چھینتے تھے, لیکن اب غالباً یہ نامعلوم افراد جو ہے وہ دونوں میں بھی نمودار ہوتے ہیں. یہ پریزائڈنگ آفیسرز بھی غائب کر لیتے ہیں اور یہ لوگوں کے گھروں تک بھی پہنچ جاتے ہیں. بہرحال کون تھے یہ تو ہم نہیں جانتے کہ کون کس نے یہ حرکت کی ہے, لیکن یہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. یہاں تک اب بات پہنچ چکی ہے. دوسری ڈیولپمنٹ جو ہے اس کا تعلق بھی جو ہے وہ صوبہ سندھ سے ہی ہے اور وہ اپڈیٹ آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف سندھ کی ایک عدد کوئی ایڈوائزری کونسل ہے اور یہ لیٹر آپ اس وقت اسکرین کے اوپر دیکھ بھی رہے ہیں جو جاری کیا گیا ہے, اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے, چارج شیٹ اگر اس کو کہوں تو میں شاید یہ لفظ درست ہوگا, یہ چارج شیٹ ہے گورنر سندھ عمران اسماعیل کے خلاف. اور اس میں لکھا گیا ہے کہ عمران اسماعیل صاحب نے جو ہے وہ گورنر ہوتے ہوئے سینٹ کے جو ٹکٹس بانٹنے میں جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنے من پسند لوگوں کے بیچ میں جو ہے وہ ٹکٹس بانٹے ہیں, اور لیاقت جتوئی کے ساتھ جو انہیں شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے وہ بھی زیادتی کی گئی ہے. اور اسی لیٹر کا جو دوسرا پیج ہے اگر آپ اس کے اوپر دیکھیں تو وہاں پہ خود لیاقت جتوئی کے اپنے سگنیچرز بھی ہیں اور بھی چند لوگوں کے سگنیچرز ہیں. اب میں یہ بات نہیں جانتا کہ پاکستان تحریک انصاف سندھ کی کوئی ایڈوائزری کونسل بھی بنی ہوئی تھی یا نہیں بنی ہوئی تھی, اس کے بارے میں تو کلیریفیکیشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہی دے سکتی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک ڈسٹریبیوشن کا اور آپس میں لڑائیوں کا جو سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا وہ اب طول پکڑتا جا رہا ہے. اور بلوچستان میں جس طرح ہمیں پتہ لگا کہ انہوں نے اپنے جس امیدوار کو ٹکٹ جاری کیا تھا اس نے اپنا نامینیشن پیپر ہی واپس لے لیا ہے, اور اب اس وقت ریومرز پھیلی ہوئی ہیں بلوچستان کے اندر کہ عبد القادر صاحب جن کو پہلے ٹکٹ دیا گیا تھا اور جن سے بعد میں ٹکٹ واپس لے لیا گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے خود جا کے اپنے نامینیشن پیپر جمع کرا دیے, ان کو اب بلوچستان عوامی پارٹی جو حکومتی اتحادی ہے ان کی سپورٹ بھی حاصل ہے, اور کچھ پتہ نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی جو ہیں وہ پوشیدہ طریقے سے انہیں ہی دراصل میں سپورٹ کر رہے ہیں. تو بلوچستان کے اندر بھی جو ہے وہ ایک عجیب کھچڑی پکی ہوئی ہے. کے پی کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ چیف منسٹر نے اس سلسلے میں ایک زہرانہ رکھا ہوا تھا اور اس زہرانے کے اندر بھی 5 پاکستان تحریک انصاف کے MPs نہیں آئے. پنجاب کی جہاں تک بات ہے تو پنجاب میں تو پہلے ہی آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کے حوالے سے سارا جو تھا وہ فیصلہ ہو چکا تھا, جس کے اندر ماشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف نے, نون لیگ نے اور کاف لیگ نے آپس میں ہی بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی کون کون بلا مقابلہ جو ہے وہ سینیٹر منتخب ہوگا, اور سب کے سینیٹر جو ہیں وہ بلا مقابلہ الیکٹ ہو گئے. سلیکٹ پہلے ہوئے اور الیکٹ پھر بعد میں ہوئے. تو وہ گیم تو اب کمپلیٹ ہو چکی ہے, لیکن اب جو کانٹے کا مقابلہ چلنا ہے وہ اسلام آباد, کے پی, بلوچستان اور سندھ کے اندر چلنا ہے. سندھ کی صورتحال میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہاں پہ اس وقت کیا حال ہے, اور فیصل واڈا صاحب کو جو کھڑا کیا گیا ہے یہاں سے وہ کیا جیت پاتے ہیں یا نہیں جیت پاتے, یہ تو وقت ہی اس کا فیصلہ کرے گا. لیکن فیصل واڈا کے خلاف بھی جو ہے ایک پٹیشن کورٹ کے اندر پہنچ چکی ہے. تو یہ اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس تھیں. اب جیسی کو مزید ہمیں اپڈیٹس ملیں گے آپ کو اگلے ولاگ میں آگاہ کریں گے. اللہ حافظ.